Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is role of industrial and urban waste on sustainable development. We start with the recitation of some verse from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth. It's all as favor and kindness from Him. Indeed, in that are signs for people who think deeply. इसमें अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला हमें गौर व फिक्र कायनात पर गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं और मेरे लेक्चर में इंशाअल्लाह इसी तरफ तवज्जो दी जाएगी. This is my brief introduction and my company's introduction. My name is Habibur Rahman. I graduated from Punjab University Institute of Chemical Engineering and Technology in section 71-75. After serving for about 42 years in different cement industry and installation of about 5 new cement projects and their commissioning within country, Iraq and Saudi Arabia, I retired from Riyadh Cement Company in 2019 as Director Production. At present, I am running 3 companies. First company is Medina Glass Processing. This is my family business, joint. We are working together with my cousins and other family members. And then second company is the Faisal Engineering Services. This company was established about 15 years ago, and it's looking after cement industry, complete plant designing and supply of machinery and equipment and spare parts. And the newest company is the AM Global Auto Engineering Services. This company is in the name of my grandson Abdul Moiz. And this company is looking after green energy projects, electric bikes, electric cars, etc. And the logos which I have shown on this glass, you can watch this glass processing on Facebook as well with the name of Glass Plus PK. So first of all, we will study what is the role of cement industry in development. For that, I will share some historical data. And cement was first invented in 1824 in Leeds, England by Joseph Aspdin, a bricklayer and mason by profession who no doubt escorted the whole world to step into the modern era of development by inventing Portland cement. Over the year, cement industry has played a vital role in the development and fulfilling the human needs. This was the first patent which he got in 1824. The patent and registration of some product is very important, which he got it in 1824. And then we see this was the first kiln which was developed by William Aspdin, which operated in 1847 for a few years. And later on, the cement process developed through long wet process, cement kilns, then dry process, that we can study in separate session. What is how cement developed and what are the different parameters which forced researchers to improve the quality as well as fuel consumption reduction as well as energy conservation. So this was the plant where I worked last. When I retired in 2019, I worked from 2007 to 2019 in Sassan. Sassan was the parent company. They established one white cement near Riyadh city. And later on, 5,000 ton cement plant was also established in the name of Riyadh Cement Company. And after commissioning of this plant, second line was also put up over there. So the total capacity of this Riyadh Cement Company is 10,000 ton per day. So my aim is not only to give you some
knowledge about cement industry or some other industry, my main aim is to create some capabilities in my students. The main capability is the leadership qualities. Leader, one man is leader when he is looking after his family. Parents are leaders for his family. जैसा कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इरशाद बारी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हदीस मुबारक में, कुल्लुकुम राइना व कुल्लुकुम मसऊलून अन रायतिही, तुम में से हर एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी रियाया के बारे में। अब रियाया में एक फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक डीन या प्रोफेसर एक डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिपार्टमेंट। इसी तरह जितना बड़ा ये ओहदा आगे बढ़ता जाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स। गलत डिसीजन जो है कौमों को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और सही डिसीजन जो है कौमों को तरक्की के मनाज़िर की तरफ ले जाते हैं। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इन 1990 HMC Pakistan and Chinese cement plant manufacturing industries were at par, both having capability of manufacturing 2,000 ton per day capacity cement plant. Due to our bureaucratic behavior, weak policy and weak decisions, we could not supply even a single cement unit after 1990. But China supplied hundreds of cement plants of capacity 2,000 to 12,000 ton per day globally since 1990. In 2007, Sonoma Company of China supplied a cement plant of capacity 5,000 ton per day to Riyadh Cement Company, Saudi Arabia, where more than 70% Pakistani engineers, supervisors, technical staff worked efficiently and commissioned this greenfield project in a record time of 26 months in coordination with Chinese team. Plant also achieved various landmarks in plant performance. In token of appreciation, the then Chinese President Hu Jintao visited Riyadh Cement Company on 11 February 2009. किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है कंट्री प्रेसिडेंट विजिटेड टू अप्रिशिएट दैट हिज टीम. दिस वाज द विजिट photograph. This our central control room just before the visit of Chinese president. And after Chinese president visit, any minister, whenever they visited Saudi Arabia, they used to visit the plant. So, cement brought evolution in human shelter from tents to concrete homes. So I'll share some photographs. So after completion of this lecture, I will share all this data with you so that you can study in future also. And so this is the yearly cement sales, how cement consumption increased in Pakistan since 2006 to 2021. 24 million tons was consumed in 2006-7. And the increase rate was 30%, 7%, different percentages given. You can understand the development of country depends upon this. Construction is one of the major factor which shows the development in a country. So after showing this data of Pakistan cement industry, I am sharing with you the data of clinker and cement sales in Kingdom Saudi Arabia. Saudi Arabia in 2007 sale was clinker production was 27 million ton and cement sale was 30.8 million tons, and the percentage is shown how much was the increase every year. And after 2016 there was some decline, and the highest consumption was 62 million tons in 2015. So this is the comparison of Saudi and Pakistani cement sales. Now from this graph it is very obvious that cement consumption was very close to Saudi Arabia and Pakistan 2007,
But in 2016 there was a big gap. What was the reason? We have to think of this. The reason was that in 2005, the then King of Saudi Arabia, he announced 5 new cities, to establish 5 new cities in which one university named Princess Noura University, which was constructed near Riyadh airport. It was planned to complete within 2 years, and whole campus was completed within 2 years. And similarly, the 5 years which they decided to construct, they constructed within 5 years. So this was the reason the cement consumption was increased. In 1997, I just wrote a letter to the then Prime Minister of Pakistan and gave him 5 proposals. And one of the proposal, and in his first address to nation, only those 5 points were luckily discussed. And one of the point was to establish new cities, keeping in view the future 50 to 100 years of requirement. Those cities should be planned. It was announced, but practically nothing has been done so far. So now we will discuss about the world cement statistics. From this statistics you will find that 51% China. In 2015, China construction was so high that 51% of the world cement was consumed in China. Saudi Arabia was 1.3%, Pakistan was less than 1% of the world consumption. So this also indicates how country is developing from the consumption of cement. And this is per capita consumption. According to the ratio of population, how much cement was consumed. The highest figure was for Saudi Arabia, 1,683. More than 1.5 ton cement was consumed per capita, per person of their population. And similarly, different countries figures are given. Pakistan was at that time less than 100, but now it has reached little more than 200 kilograms per person. Now, after discussing about cement data, how it works for the development of a country, and there was some lecture in pharmacy department of Sargoda University. So I collected some data for pharmaceutical industry also. This I will share with you. These are some pharmaceutical industry in various provinces. These are the major 10 pharma companies which are working in Pakistan. So these are 10 top pharma companies, listed or unlisted. So the purpose of all this information and sharing of data is that we have to consider that what is the role of industry in development. You will agree with me that industrial development is the backbone of socio-economic development of any country. You agree with me? Now we come to the next step. What is sustainable development? अब तक जो एक्सप्रेस किया है, everybody understand? Thank you. Economic development that is achieved without depletion of natural resources. ऐसी डेवलपमेंट कि जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन रख सकें और आइंदा आने वाली नस्लों को वो दे के जा सकें, वो तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ. जैसे सुई गैस, नेचुरल गैस was available in abundance, लेकिन unfortunately we burned it in homes and in CNG stations, और अब there is shortage of gas. So other definition is sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि आइंदा आने वाली नस्लों को भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जैसे अमेरिका ने और रशिया ने अपने रिजर्व्स को संभाल के रखा है, मिडल ईस्ट से वो पेट्रोलियम भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं, और इस तरीके से अपने रिजर्व्स को किस तरीके से हमने आइंदा नस्लों को ट्रांसफ़र करके जा रहा है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
There are 17 goals of sustainable development. So this is not my topic of today's discussion. We will discuss later on, but just I have shared. ये सारी प्रेजेंटेशन आपको मैं शेयर कर दूँगा, इसलिए ताकि शॉर्ट टाइम में आपका क्लास जो है ना खत्म की जा सके. These are 17 goals which we have to achieve. ये UNO ने और तमाम कंट्रीज़ ने गोल बनाए हुए हैं और 2030 तक इनको अचीव करना है. इनको कैसे अचीव करना है उसकी तरफ अब हम आते हैं. अब सीमेंट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में इसका रोल है, इसी तरह बाकी इंडस्ट्री का रोल है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दैट वी विल डिस्कस नाउ. प्रोडक्शन ऑफ 1 टन सीमेंट causes approximately 0.8 to 0.9 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. प्रोडक्शन ऑफ जो सीमेंट की पाकिस्तान की कैपेसिटी है 69 मिलियन टन पर एनम. Cement will cause approximately 55 to 62 million ton of carbon dioxide emission. This different of figures I have given because of the process variation. So this formula and calculations, fundamental calculations I have given for your understanding. So इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से अगर एमिट हो रही है और इसके अलावा जो बाकी लिक्विड फॉर्म में और बाकी इंडस्ट्री से फर्टिलाइज़र से और रिफाइनरी से और हमारे स्पेशली जो हम ब्रिक के साथ हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक फॉर्मेशन हो रही है. दीज आर ऑल हैजर्ड्स फॉर आवर एनवायरनमेंट. सो इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं दैट आई विल डिस्कस नाउ. First is production of additive cements like pozzolana cement, slag cement, fly ash and plastering cement. So universities and industry should come forward, join hands and make some research work. Pozzolana is natural rock which is available in different areas, but unfortunately we could not find up till now in Pakistan. In most of the countries, especially in Saudi Arabia, this pozzolana is available in 25 to 30%. Pozzolana rock is added at the time of final grinding of cement. So the cost of cement is reduced for first benefit. Second benefit is that emission of carbon dioxide is reduced by about 20 to 25%. And third is the quality of cement is improved. That we will not discuss how quality. I have a lecture for that also separate. Whenever you like, I can share it with you. Then slag cement from unfortunately our steel mill has also stopped. Slag cement we can prepare by getting slag as a byproduct from cement industry. And then plastering cement is the cement which is produced by adding 25 to 30% limestone in Portland clinker to get and the fineness of cement is kept at about 4,000 grain. For the plastering of internal walls, because the strength is not required for that cement. The purpose of plastering cement is to achieve the better plasticity. Then second product is aerated and autoclave concrete products. Reduction cement consumption can also be reduced by production of this. Then new products should be through research we should develop carbon dioxide, how we can reduce the carbon dioxide emission, and research on alternate binding materials, alternate method of cement production and use of these are different methods I have discussed. Then how to reduce carbon dioxide. Other factors are that burning of urban, industrial and agriculture waste and use dyes etc. as alternate fuel in cement. This we will discuss in next slides, that how we can burn all these wastes and get rid of our environment hazards. If we burn 10% alternate fuel in our all cement industry, we can save approximately 10 to 15 billion rupees per annum in fuel cost, and will burn approximately 2 million tons of urban, industrial
and agricultural waste. So research projects on energy conservation. Saudi Arabia के अंदर एक there was one department named as SEEC, Saudi Energy Efficiency Center, which was controlled by a prince. The purpose of that department was only for energy conservation. They used to give some targets to industry, how to reduce their energy targets and goals, and similarly for domestic energy conservation and transport. And they were working on 3 departments. Similarly, we should ask our government or agencies to establish such departments who can advise and monitor all these things. Similarly, renewable energy resources like solar, hydel, wind, biomass, hybrid electric cars and waste heat recovery, these systems should be adopted to reduce the carbon dioxide emission. Now we'll discuss what is aerated and autoclaved concrete. This is a porous concrete product manufactured from sand, lime, cement, foaming agent and water. 80% sand is used, which is in abundance available in Pakistan. Process consists of mixing, grinding, foaming, casting, curing, high pressure, autoclaving and cutting to required size. This is AAC products. This is low density, fire resistant to 700 degrees centigrade, thermal insulation, 13% of concrete and 28% of brick. Durability, better resistant to weathering and aging effect due to silicate based raw materials. This is some structure or construction by this AAC panels and blocks. But unfortunately, Pakistani industry is not accepting these products. I have visited so many factories and introduced this. So this is high-rise buildings can also be. But one thing I should mention that it's not for load-bearing capacity. Only we have to make columns and beams with the RCC concrete, and the partition walls and exterior walls we can construct with this AAC panels and blocks. And only one factory in China, they have about 2 years ago, they supplied 900 plants of manufacturing of AAC panels and blocks to Europe and all over the world. So next, our topic is solid waste management, which is a big challenge for our environment. This picture is I have taken from Sargodha city where I am living. This is the entering point of that. For the last 2 years I have approached Deputy Commissioner, Commissioner, I visited their office, cantonment head, but unfortunately I could not succeed. I accept my failure that this garbage is still people are throwing over there. So solid waste management is one of the biggest problem and challenge to achieve sustainable development. By adopting proper solid waste management system, we can not only overcome this problem, rather we can save billion rupees by recycling plastics, paper, board, metals and glass, etc. We can also produce biofertilizer from kitchen and poultry waste. Urban, industrial and agricultural waste can also be burned in cement industry as alternate fuel. This solid waste management starts from domestic collection. This is my house, and at least in our town we have developed this system that a contractor comes every day, his labor come every day and collect, and they don't throw on the roads. They take this garbage to a place where they segregate and then send to recycle industry. And the remaining garbage which is useless, they take away. There is one place which has been nominated by government, Shahinabad. They dump over there, but this is not the final solution. This is not a good solution. In my opinion, the waste should go to cement industry and burn over there. This some data of alternate fuel and solid waste which is being used in international level. You can see that the ordinary fuel is being replaced by alternate fuel.
Soil pollution is mainly due to chemicals in the herbicides, weed killers, and pesticides poisons which kill insects and other invertebrate pests. The waste material is dumped in public places such as streets, parks, picnic areas, at bus stops, and near shops. Similarly, we should contribute to make our homes, cities, and country neat, clean, and green by adopting proper solid waste management, to recycle kitchen waste to make biofertilizer, recycle paper, plastic, cardboard, metals, agriculture waste to manufacture useful products. I just calculated that if the system which we have adopted in our town, this collection of urban waste and then sent to recycle industry, about 400,000 of people can get job directly from this collection and segregation. And the recycle industry, that will be multiply of, you can many times more than this, you will get benefit. So there is an other method of from waste we can repair our roads. अब देखिए रोड्स जो है हमारी टूट जाती हैं और साल रिपेयर ही कोई नहीं किया जाता. We can use these waste material for repair of roads. This picture just to show that the pre-calciner of cement industry, the temperature is about 1000 degrees centigrade. So all the urban waste and agriculture industrial waste that can be burned in this area. Once ICI company, they contacted me when I was working in the low cement factory. They asked me, they had some pesticides which were outdated, to burn it. So I studied it and collected some international literature. And by burning in this, we can save, because when we burn in cement industry, pre-calciner, the exhaust is always measured and controlled within the international standard limits. So the picture, this high-rise building, this building has been constructed in Islamabad. When this building was being constructed, they asked for some solar panels. We offered them solar panels which are not installed at the top of roof. Those solar panels are installed on the walls to replace this windows. And but unfortunately, we provided them samples. We imported those samples, but they said, our mentality is that for any new thing, we think too much, and they could not decide. So we are again going to start import of these panels. But import of panels is not a solution, that I will discuss later on. This is a burn medical waste in incinerators for our own safety. Faisal Engineering Services is also manufacturing these incinerators, and we are offering to various medical colleges and hospitals. This, as I explained earlier, that bulk waste can be burned in this cement pre-calciner. This, as I discussed about the pharmacy, this data I will share, that how international companies in the world, they are utilizing and reprocessing their medical waste. This you can study it when you get time. Then we come to organic waste composite fertilizer fermentation tank. This is a product which we imported from China. It's designed, and we can fabricate and provide in Faisal Engineering workshops. Comparison with traditional compositing method. Pakistan में इस वक्त ये बायो फर्टिलाइजर बन रही है, but the process is batch process. So to remove the odors, the raw materials in the traditional compositing manner is open to the air. The worker and the surrounding people need to tolerate the odors.
Our composite tank is closed structure equipped with deodorization system to remove odors. شارٹ کمپوزٹنگ ٹائم، اس میں ٹائم جو ہے کم لگتا ہے اور 7 days میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ پھر اس کے بعد کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں پروڈکشن جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. دیز آر سم پکچرز آف دس. دس از آرگینک فرٹیلائزرس. So now we come to some diabetes figures. I share that whenever I go to universities, I share this data because my son, he is teaching in a medical college as the head of department of physiology. So he's also did some diabetes short courses, and he's also doing practice of this diabetes. So I collected this data from net, shared with him, and then I showed to the students also. In Pakistan, the population is 220.9 million approximately, and out of those, 19 million people have been declared who got their diabetes test. They have been declared, which is 8.6%. And USA, 37.3 million people have been declared, which is 11.3%. India, 77 million, which is 5.58%. China, 116 million, 8.27%. So diabetes in Pakistan is increasing very fast. So what we should do, change our lifestyle. Eat vegetables, fruit, egg and white meat more. Reduce sugar, rice, white flour and fats. Take physical exercise to burn intake calories. This is very important. Study Quran and Seerat of Holy Prophet, peace be upon him, to live a simple life. This is very important. کوئی بھی مشینری آپ خریدتے ہیں، کوئی کار خرید لیں، کوئی بائک خرید لیں، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنا فخر کیا تھا فرشتوں کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل للناس خلیفہ. اے فرشتوں، میں زمین کے اوپر ایک اپنا خلیفہ انسان کو بھیجنے جا رہا ہوں. اس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتاب کی صورت میں بھیجا کہ اس سے آپ ہدایت، اس سے راستہ، اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ اپنی 24 آورس کی لائف کو قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنا، اس چیز کا نام عبادت ہے. اس میں نماز، روزہ، یہ ساری عبادات کا مقصد ہی وہ تقویٰ اور وہ پاکیزگی حاصل کرنا ہے اپنے اندر کہ جو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. تو اس لیے میں اپنے تمام بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل سے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو کل پہلے بھی آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوں گے، کل سے باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دس از اے ڈائبٹیز اور اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے جسٹ آئی ہیو شون سم. آپ کے پاس تھوڑی سی چھوٹا سا مکان بھی ہے، اس کی چھت میں ایون اپنے کچن کے اندر یہ میں نے اپنے گھر کے اندر کچھ پلانٹس لگائے ہیں. یہ ایک پلاٹ خالی پڑا تھا میرے کسی عزیز کا، اس کے اندر اگر میں خالی چھوڑ دیتا، لوگ جو ہے اس پہ گاربیج اور سالڈ ویسٹ پھینک دیتے. میں نے اس کے اندر یہ بیڈمنٹن کورٹ بنایا ہے، گھاس لگایا ہے اور کچھ سبزیاں آرگینک فروٹ اور ویجیٹیبلس گرو کی ہیں تاکہ حتیٰ کہ کچن کے اندر یہ آج کل پیاز آ رہے ہیں، پیاز کوئی خالی بوتل کے اندر رکھ کے پانی ڈال دیں، ایوری ڈے چینج کرتے رہیں، اس سے جو گرین اس سے پیاز کا پروڈکٹ ملے گا. صبح ناشتے میں اگر آملیٹ بنائیں تو اس کا مزہ ہی کچھ کوئی خرچہ نہیں، تھوڑی سی دیر. ناؤ وی کم ٹو گلاس سینٹری. جیسے میں نے کہا کہ برکس
پولیوشن کریٹ کر رہی ہیں، اور اس کے لیے وہ اے سی پینلز پتہ نہیں کب ہماری قوم وہاں تک پہنچتی ہے اور وہ انڈسٹری لگاتی ہے. تو یہ گلاس ٹیمپرنگ یونٹ الحمدللہ ہم نے 2 گلاس ٹیمپرنگ یونٹ لگائے ہیں. ایک روات انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہے اور دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا گلاس ٹیمپرنگ یونٹ سرگودا میں ہے، which can temper and convert ordinary glass to safety glass if 20 feet by 10 feet glass is available. یہ چھوٹی سی مسجد ہے اس یونٹ کے اندر بنی ہوئی ہے، دیکھیں اس کے اوپر ڈیزائننگ جو کی گئی ہے. These are 2 different this is ordinary glass. اس کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. if it breaks it is dangerous اور ہیومن باڈی کے لیے even it can cause fatal. اور یہ ٹیمپرڈ گلاس اگر اس کی اسٹرینتھ جو ہے 5 times more than this glass، اور اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو چھوٹے چھوٹے ذرے ہو کے نیچے گر جائیں گے. تو اس کو سیفٹی گلاس بھی کہتے ہیں. آج کل بلڈنگز میں یہی گلاس استعمال ہو رہا ہے. ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی پاکستان میں ابھی تک بلڈنگ کوڈز بھی اپروو نہیں ہوئے. میں نے ابھی گیا تھا آپ کے ڈاکٹر نوید رمضان صاحب کے ساتھ، جو آپ کا کریکولم نیا بنا ہے اس میں بھی ممبر ہوں. وہاں میں نے انجینئرنگ کونسل کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم کنسٹرکشن کورس جو ہیں وہ تو فائنل کریں، تاکہ کنسٹرکشن جب یہ بلڈنگ کو ڈیزائن کیا جائے اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بلڈنگ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، واٹ آر دا بیسز. اچھا، یہ گلاس کی لیمینیشن کے کچھ پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو آپ کو گلاس پلس پی کے فیس بک پہ دیکھیں گے، آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنز میں ماربل ڈیزائن، فلاور ڈیزائن اور گلاس لیمینیشن سینری کی ساری چیزیں وہاں پہ مل گئی. یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ ہر شہر کے اندر ہر محلے کے اندر شروع کیا جا سکتا ہے. کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، جسٹ فار یور گائیڈنس. اچھا، یہ ایک ہماری جو ہیبٹ ہے پنجاب اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودا میں، جہاں اتنا بڑا یونٹ ہم نے لگایا ہے، وہاں پہ آج سے 2 سال پہلے سیوریج سسٹم واز کمپلیٹلی بلاکڈ. یہ جو پکچر ہے یہ کوئی رینی سیزن کی نہیں ہے، ڈرائی ویدر کی ہے. اتنا پانی وہاں کھڑا ہے، اس میں سے گزر کر مجھے اپنے آفس میں جانا پڑتا تھا. لیکن ہم نے کوشش کی 2 ٹرک اسٹون اور مٹی وہاں ڈلوا کے اوپر لوڈر چلا دیا ہے. کہ کچھ امپرومنٹ تو ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا. یعنی آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. ایک دن آئے گا انشاءاللہ وی ول اچیو دا گولز. اچھا، ناؤ وی کم ٹو سولر انرجی. ون آف دی if we had 10,000 megawatt per annum solar energy in our national system, our installed capacity will almost be doubled within 3 years and generation capacity will be doubled in 9 years. It will reduce 12.5 million tons of carbon dioxide. یعنی اگر آپ کوئلے سے یا کسی بھی فضلہ سائل سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں 10,000 میگا واٹ پروڈیوس کرنے میں جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتی ہے وہ 12.5 ملین ٹنز پر اینم کی ریڈکشن ہوگی اگر ہم سولر سسٹم 10,000 انسٹال کرتے ہیں. اور اس کا پے بائی ٹائم جو ہے پہلے 3 to 4 ایئرز ہوتا ہے، اب پرائس رائز ہو گئی ہے 5 to 6 ایئرز ہے، اور 20 to 25 ایئرز پینل کی لائف ہوتی ہے. یہ کیلکولیشن میں نے دے دی ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ. So AM Global Energy is a joint venture of AMG Auto Engineering Services and GP Energy Services involved in the installation of industrial, commercial and domestic solar energy system. AM Global Engineering Service also provides services for the installation of 10 megawatt to 500 megawatt per annum solar system manufacturing plant. یہ پلانٹ کی میں نے کوٹیشن منگا کے I sent to so many industrialists in Pakistan, but nobody has come up. بس امپورٹ کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی لائن ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا یونٹ خرید لیا ہے، پوریا پڑا ہے، لیکن وہ آ کیوں نہیں رہا اس لیے کہ اب ایل سیز اوپن نہیں کر سکتے. وی آر ویٹنگ فار دی ایل سی. پھر انشاءاللہ سنگودا میں یہ پینلز بننے شروع ہو جائیں گے. یہ کچھ الیکٹرک بائکس اینڈ اسکوٹیز
اس پہ میں نے 2 سال پہلے ورکنگ شروع کی تھی جب ریٹائر ہوا تھا. تو چائنا سے میں نے اس کی کوٹیشن منگائی. میرا ارادہ تھا کہ پاکستان میں کوئی اسمبلی پلانٹ لگایا جائے, لیکن انفارچونیٹلی جس دن کوٹیشن آئی سینڈ ٹو کراچی اس دن پتہ چلا کہ بین ہیز بن بین. 2 سال بین رہا ہے, اب بین اٹھ گیا ہے, اب دوبارہ دیکھتے ہیں. تو میں نے جسٹ آئی اسٹارٹ ود سم بزنس آف بائکس. دس از رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم. اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری چیپ پروجیکٹ. پاکستان میں وہ کیا ہے, اس وقت پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. پانی ہم ڈرین کرتے جا رہے ہیں اور جس سے کیا ہو رہا ہے کہ پانی واٹر ٹیبل از ریڈیوسنگ ویری فاسٹ. اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ واٹر اس میں ٹوٹل سالڈ ہے TDS ان کی کوانٹٹی اور پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. تو رین واٹر کو سارے کو کلیکٹ کر کے یہ ایک چھوٹا سا ٹب کہہ لیں یہ کنسٹرکٹ کر دیا گیا ہے, اس کے اندر ڈال دیں. اور پھر یہ ایک پائپ جو ہے, یہ ورٹیکل پائپ جیسے بور کرتے ہیں پانی کو پمپ آؤٹ کرنے کے لیے, اسی طرح کا سمپل 1 پائپ 3 to 4 انچ آیا, اور اس کے ٹاپ پہ ایک سیدھ رکھ دیں تاکہ کوئی فارن پارٹیکلز اس میں ایڈ نہ ہو. تو گھر کا جتنا چھتوں کا پانی ہے وہ سارا کلیکٹ کر کے اس کے اندر جائے گا. اس سے TDS جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ضرورت کا پانی جو ہے دیٹ از ناٹ ڈرنکیبل. سو بٹ ناؤ دی TDS آر امپروونگ. اور یہ پروجیکٹ ایسا ہے اس کو اگر ہم فلڈ ایریاز کے اندر استعمال کریں اور بڑے بڑے پائپس کو زمین میں دفن کر دیا جائے, اور جب فلڈ آتا ہے کسی کنسٹرکشن ایریا یا ٹاؤنز اور سٹیز سے دور جا کر اس کو پانی کو زمین کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے, تو اس سے یہ جو مہینوں تک پانی کھڑا رہتا ہے اور لوگ سفر کرتے ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس کو یونیورسٹیز کے اندر ایز ریسرچ پروجیکٹ بھی لیا جا سکتا ہے. سرگودا یونیورسٹیز آلریڈی ورکنگ آن یہ ریسرچ پروجیکٹ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر جب فلڈ آ رہا تھا, ایک بہت بڑا ریلا پانی کا بڑی تیزی سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا. لوگوں نے مسجد میں جا کر دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شگاف جو ہے زمین کے اندر پڑ گیا, یہ 2 کلومیٹر کے قریب, اور سارے کا سارا پانی جو ہے زمین کے اندر چلا. تو انڈر گراؤنڈ بہت بڑے ریزروز ہیں پانی کے, جس کے اندر یعنی ہم اس سے فلڈ واٹر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان ایمرجنسیز. تو وہ جو ڈائیگرام تھی اس میں یہ اسٹون نے شو کیا, اسٹون بھی ہوگا, اور یہ جو ورٹیکل پائپ ہے اس کے سائز پہ چھوٹے چھوٹے 5 ملی میٹر ہولز بھی ہوں گے تاکہ فلٹر ہو کے پانی دیٹ شوڈ گو ٹو انڈر گراؤنڈ. زندگی کے اندر جب بھی کوئی انسان اپنے سامنے کچھ گولز, اپنے ٹارگٹس فکس کر کے چلتا ہے تو انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جب انجینئرنگ کی تھی تو میرے ذہن میں کوئی بڑا خواب دیکھنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے انفیئر مینس پہ چلتے ہوئے ان گولز کو اچیو کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہوئے کام کرنا, یہ انسان کی عقلمندی اور کامیابی کا راستہ ہے. تو اس کے لیے میں جب بھی اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے تو کچھ گولز میں نے اپنے لیے بنائے ہیں, قوم کو بھی بتاتا ہوں کہ ان گولز کو سامنے رکھ کے چلیں. تو انشاءاللہ میک اور کنٹری پیٹرول فری اکانومی بائی 2030, یہ پہلا گول ہے. آپ کہیں گے بہت مشکل ٹارگیٹ ہے, میں بتاؤں گا کیسے گولز کو اچیو کرنا ہے. اسٹارٹ اسمبلی پلانٹس فار الیکٹرک بائکس, رکشا, کارز, بسز اینڈ ٹرکس. یہ کسی حد تک اب شروع ہو گیا ہے کام. Start conversion of existing cars, bikes, etc. to electric system. Make effective utilization of our resources. This is one of the major point. ہماری 72% لینڈ جو ہے بیکار پڑی ہے. جاپان جو اس وقت دنیا کی ایک ورلڈ بیسٹ اکانومی ہے, وہ ہمارے شہر لاہور شہر قریب ہوگا ایریا ہو,
لیکن انہوں نے کوئی 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ یا روڈز نہیں ہیں یا گرینری نہیں ہے. تو ہماری 72% لینڈ جو بیکار پڑی ہے، اور اسی طرح 72% لوگ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں، جس میں بچوں کو اور یا جو نہیں کام کر سکتے ان کو چھوڑ دیں. ایون دین 72% لینڈ کو اگر ہم کلٹیویٹ کر لیں تو پوری دنیا کو ہم ویٹ بھی سپلائی کر سکتے ہیں. انسٹال 10,000 میگا واٹ، اگر ہر سال ہم 10,000 میگا واٹ سولر انرجی سسٹم انسٹال کریں، لیکن جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے 1.5 to 2 ٹریلین 15 سے 20 کھرب روپیہ چاہیے. اب اتنی بڑی امپورٹ کر کے سولر پینل لگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان میں بن سکتے ہیں. اس میں جو سرگودا میں ہمارا یونٹ ہے ہم نے اس پہ ٹیسٹ کیا تھا کہ 2 to 3 ملی میٹر گلاس جو ہے وہ ٹیمپر ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے ریسرچ کی اور انٹرنیشنل کمپنیز کو کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے اسمال یونٹ دیٹ ہیز بن پرچیزڈ فرام کوریا ول برنگ دیٹ. چھوٹا یونٹ اس میں ہے جو کہ 2 to 3 ملی میٹر گلاس کو ٹیمپر کر سکتا ہے. وہ ٹیمپر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ول اسٹارٹ مینوفیکچرنگ ہوگا. Install solar system in all schools, colleges, universities and mosques by 2025 to eliminate their energy bills. Make our country debt-free economy by 2030. اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں بھی دینی ہوں گی، ایفرٹس بھی کرنی ہوں گی، محنت بھی کرنی ہوگی. اس کے لیے آگے کچھ اور بھی بتاؤں گا. اسٹارٹ سسٹینیبل سٹی ماسٹر پروگرام ان پاکستان یونیورسٹی. یہ میں مختلف یونیورسٹیز میں آلریڈی سیشن دے چکا ہوں. یہ سسٹینیبل سٹی ماسٹر پروگرام یہ آپ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. امپلیمنٹ ٹوٹل پروڈکٹیو مینٹیننس سسٹم ان پاکستان انڈسٹری. یہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی TPM یہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے، آپ کے کریکولم میں آ گیا ہے. اچیو تھاؤزنڈس، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے وائس آف حبیب. جیسے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے یہ اس پہ آ جائے گا. اس کے لیے آپ اس کو جی تھینک یو. اچیو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ UN نے تمام کنٹریز کو 2030 تک یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو 17 گولز میں نے بتائے ہیں یہ اچیو کرنے کا ٹارگیٹ دیا ہے. اس کے لیے وی شوڈ تھنک اینڈ میک ایفرٹس فار دیٹ. یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ میتھڈ وی ہیو ٹو adopt and lead our life. Industrial and pharmaceutical units should be installed considering the availability of raw materials and other imports to reduce the import burden and increase export volume to make our country economic power. جیسے فار ایگزامپل یہ سیمنٹ ہے، گلاس ہے، اس کے لیے ان ابنڈنس را مٹیریلز اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ ریسرچ کی جائے اور اس طرف سوچا جائے کہ بھئی کون سی انڈسٹری یہاں پاکستان میں لگ سکتی ہے اور ایکسپورٹ بڑھایا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں کچھ پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری پہ بہت بڑا فلاپ آ گیا. تو اس کا ایک بہترین سلوشن یہ تھا کہ ہم اپنے کارز کو، ہمارے پاکستانی بھائی ایکسپیکٹریز جو کہ سعودی عربیہ، دبئی، مڈل ایسٹ، یورپ گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ کاریں خریدتے ہیں. اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا دے کہ بھئی 3 سال پاکستانی بڑی مینوفیکچرڈ کار وہ خریدے، 3 سال بعد 50% ڈیوٹی پہ پاکستان آ جائے، تو کتنی یہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. تو دیز آر سم پروپوزل. تو آل ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ ایجوکیشن، ہیلتھ، انڈسٹریز، ایگریکلچر، ریلوے ایڈمنسٹریشن، کنسٹرکشن، جوڈیشری should be monitored and rewarded through goal and target achievement. یہ اگر اس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کو، یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کسی بھی کنٹری کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں پہ گولز اینڈ ٹارگیٹس، بجٹ بنتے ہیں، سال کا بجٹ دیا جاتا ہے، اس کو اچیو کرتے ہیں، اس پہ پھر ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے. اگر اس بیس پہ تمام ڈپارٹمنٹس کو کر دیا جائے تو پاکستان دیکھیں کیسے دن دگنی اور رات چوگنی. الحمدللہ میں نے 1982 میں جاپان، اس کے بعد 2 دفعہ چائنا، فرانس، جرمنی، ان کنٹریز کے اندر آئی گاٹ ٹریننگ، اور 12 سال میں نے سعودی عربیہ کے اندر کام کیا ہے.
and I retired in 2019 as Director Production from the Cement Company. So some other lectures are also cement process industry and other cement products, glass and allied process industry, problem solving techniques, total productive maintenance system, energy conservation, safety, health and environment. تو یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں. یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر, ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے, ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر, ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر, کرے سوار اونٹ کہ اپنے غلام کو, پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر. Message from all of us. Save this planet Earth from global warming, make it neat, clean, green, and safe for ourselves, our families, our nation, our future generation, and all humanity. Because the message from our holy prophet, At-Tahur Shatrul Iman, Safai Nisf Iman hai. This is my contact. Thank you very much.